آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف جو جتنا ٹارگٹ جتنا ہم نے پروجیکشنز کی تھی اس کی صرف 30% پھیلی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انفیکشن ہماری دنیا کے باقی ملکوں سے کم ہے تو وہ غلط ہے۔ جو ہم نے ہماری کیلکولیشنز تھیں اس سے آدھے سے بھی کم اب تک 100 بھی نہیں ہوئی، اللہ کا کرم ہے خاص۔ ڈیتھ کی جو پرسنٹیج 2.4% ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں دنیا کے ایوریج سے بھی تھوڑی زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی سی پریشانی۔ 14 دن لاک ڈاؤن بڑھایا پورے پاکستان میں، جو ہم نے اگری کیا ہے مزید سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو لاک ڈاؤن تھا اس میں کہیں نرمی کہیں سختی جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ نرم نہیں ہے، سخت کر دیا گیا ہے مزید، اور جبکہ جو وفاق ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن کو کافی حد تک نرم کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ وہ جو ایک صفحہ یکجہتی کا اتفاق رائے کا ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی اسٹیٹمنٹس دیے جو کہ آپ نے سنے بھی، اور انہوں نے کہا کہ سب نے اتفاق کیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوگا اور سخت ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ آج ہم نے جو دیکھا ہے اس میں لاک ڈاؤن میں کافی نرمی ہے۔ کیوں یہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پا رہا؟ کیوں فردوس عاشق صاحبہ کی بھی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ جو ہے وہ اموات نہ گنائے بلکہ وہ لوگوں کو فوڈ دے۔ اس وقت جتنی پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہیں نہیں ہے۔ کیا وفاقی حکومت تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور وہ تمام صوبے جہاں پہ اپوزیشن اس وقت حکمران ہے یا حکمرانی کر رہی ہے ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر پارلیمان کا کردار کہاں پہ آئے گا، کب ہوگا، کب پارلیمان سیشن میں ہوگی؟ اس وقت تمام ادارے کام کر رہے ہیں سوائے پارلیمنٹ کے۔ اپوزیشن اپنا کردار کس طرح سے ادا کرے گی؟ بہت سارے ایشوز ہیں اور ظاہر ہے اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی رہنما خواجہ محمد آصف صاحب، جن سے ہم پوچھیں گے کہ پارلیمنٹ کا سیشن کیا ریکوزٹ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور اس وقت قومی یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے۔ آج اس لیے بہت اہم تھا کیونکہ پہلی بات تو یہ لاک ڈاؤن پہ میں چاہتی ہوں آپ بات کریں، کیونکہ کہیں پہ نرم ہو گیا ہے، کہیں پہ سخت ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پیج جو چاہیے تھا اس وقت وہ پیج کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، میرا خیال ہے یہ کرائسس جو ہے نا یہ سیاست کا شکار ہو رہی ہے۔ جو فیڈرل حکومت ہے وہ حالات کی جو سنگینی ہے اس کو ریئلائز نہیں کر رہی۔ جو سیاسی لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ بعد میں بھی نپٹائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں یہ خدا نخواستہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مزید گمبھیر جو ہے یہ کرائسس ہو جائے گی۔ بلکہ وائس آف امریکہ اردو سروس میں ایک پروگرام آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ پاکستانی انفیکٹ ہوگا بائی اینڈ جون۔ جی، اگر ریشو جو اس وقت ڈیتھس کی ہے وہ اس کے تناسب سے دیکھی جائیں تو 6-7 لاکھ یا 8-10 لاکھ جو ہے بندہ جو ہے وہ اس وبا کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سیریس سچویشن ہے۔ شاید قومی یکجہتی کی کسی وقت بھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اب ہے۔ بالکل، یہ کہ ایک کرائسس ہے، ہیومن کرائسس ہے۔ ہمارے یہاں پہ ریئلائزیشن نہیں ہے، اور ہمارے وفاقی وزراء جو ہے انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف کیا ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی لوگوں نے تعریف کی ہے، میڈیا نے بھی تعریف کی ہے، ویسے بھی لوگوں نے تعریف کی ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے ہیلپ کرے گا سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ جی ہاں، مشکلات ضرور ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں لوگوں نے عبادات کرنی ہوتی ہیں۔ سعودی عربیہ کی آپ دیکھ لیں کہ اگر حرم پاک جو ہے وہ خالی ہو سکتا ہے، جی، روزہ رسول پہ جو ہے وہ حاضری دینے والوں کو اجازت نہیں ہے، تو یہ دونوں سب سے زیادہ متبرک چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ ویٹیکن سٹی سے انہوں نے وہ پورا کر دیا ہے۔ ایسٹر آیا، ان کی عید ہے، اس کے اوپر انہوں نے پوری احتیاط برتی ہے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات کی جو گمبھیر ہونے یا اس کی سیریسنیس جو ہے وہ ابھی تک فیڈرل حکومت کے اوپر جو ہے نا وہ عیاں نہیں ہوئی. یہ دس از مائی اسیسمنٹ. بالکل خالد صاحب یہی بات جو آپ کر رہے تھے اسی میں چونکہ مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا رول ہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا, سندھ کے ایون بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا بھی بڑا اچھا کام ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوشش نہیں کی گئی کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں اگر یہ حکومت جو ہے اس کی انٹینشن ہے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں نا. ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جی, اس میں سارے صوبے آ جائیں گے, ان میں انوائٹ کر لیں آزاد کشمیر اور گلگت. بٹ جو نفرتیں ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی وزیر اعظم اور ان کے حواریوں کے, ان نفرتوں سے کس طرح جان چھڑائیں؟ وہ ہر چیز پہ جب بھی وہ کچھ سوچتے ہیں قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے وہ نفرتیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. سی سی آئی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. وہ کہتے ہیں این سی سی کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے؟ نہیں, وہ اس کا وہ سی سی آئی کا نعم البدل نہیں ہے. سی سی آئی آئینی ایک ادارہ ہے, اس کو وہاں پہ بلائیں, اس کو ایکٹیویٹ کریں. یہ ان حالات میں ہمیں یکجہتی کی بہت سخت ضرورت ہے. جو اختلافات ہیں یا پوائنٹ سکورنگ ہے یا سیاست جو ہے وہ کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن حالات نارمل ہو لیں دیں, پھر دست و گریباں ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تو نہ ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جب یہ کرائسس سٹارٹ ہوئی ہے ہم نے ریکوزیشن کیا ہوا تھا. جی, اسپیکر صاحب نے بات کی کہ بھائی ہم نے 300-400 بندوں کو جو ہے وہ چھٹی دی ہوئی ہے اور پھر واپس آئیں گے, MNA واپس آئیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ جو ہے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کرائسس میں پارلیمنٹ ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ موجودہ اس میں کرائسس میں پارلیمنٹ کا کنوین ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ دوبارہ ریکوزیٹ کریں گے؟ دوبارہ ریکوزیشن کریں گے, ہم اس کو دوبارہ ریکوزیشن کریں گے اور ہم جو ہے اپنے جو ساتھی ہیں ہمارے اپوزیشن کے دوسری پارٹی جو ہیں ان سے بھی مشورہ کریں گے, ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اور اس کو ریکوزیشن کا اجلاس کو کریں گے کہ پارلیمنٹ میں جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ اس کو رپورٹ کرے. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں, لیکن وہ ایک رپورٹ تو ہمیں تھوڑی بہت مل جاتی ہے NDMA کی طرف سے یا وزارت صحت کی طرف سے. وزیر اعظم وزیر صحت ہیں, وہ خود آ کے رپورٹ کریں, پرو ایکٹیولی آگے آئیں, لوگوں کو پتہ لگے کہ وزیر صحت بھی ہمارا ملک میں کوئی ہے. یہی سوال ہے کہ سپریم کورٹ کام کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ تمام جو افواج پاکستان کام کر رہی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کام کر رہا ہے, مطلب ہر جگہ کام ہو رہا ہے. نہیں کام کر رہی تو پاکستان کی پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی. کیوں معطل ہوئی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ریزسٹ کر رہی ہے. ہم ریکوزیشن کریں گے اور اگر کوئی ریزسٹنس آئی تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سارے اپنائیں گے پارلیمنٹ کو کنوین کریں. بھائی صاحب آگے بجٹ آ رہا ہے, قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ہونے ہیں, بجٹ کے اندر تجاویز آنی ہے, بجٹ نے پیش ہونا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل ایکٹیویٹی نیچرلی یہ غیر معمولی حالات ہے؟ ساری دنیا میں پارلیمنٹ ان سیشن ہے. دوسرے ممالک میں بھی جو ہے نا پارلیمنٹ میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کرائسس کی. یہ کرائسس کا اس وقت دورہ ہے. اس کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے عوام کے نمائندے اگر جو ہیں وہ معطل ہو جائیں یا وہ ان ایکٹیو ہو جائیں یا وہ کیا کہتے ہیں ان کو ایک قسم کا جو ہے ایک سسپینشن میں ڈال دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اس وقت اس انان حکومت کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کو ٹیکل ہو بھی رہا ہے کرونا جو ہے تو وہ NDMA کر رہی ہے. اس کے علاوہ NDMA کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے حکومت کی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ریلیف پہنچانے کے لیے. آپ کے خیال میں سیاسی حکومت ناکام ہو رہی ہے؟ ایبسولوٹلی ناکام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سافٹ سا لفظ ہے ناکام ہونے کے لیے. یہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں ان کی اوقات پتہ لگ گئی ہے کہ کرائسس کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ تباہی ساری, ہر ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک
एक गरीब से लेके अमीर तक हर बंदे को इसको नतीजा भुगतना पड़ेगा इस बात का, जो इस वक्त ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी होगी आपके ख्याल में? जिम्मेदारी जो है ये वज़ीर आज़म जो है उसकी जिम्मेदारी है, जो तंग नज़री से जान नहीं छुड़ा सकता, जो मुंतकिम मजाजी से जान नहीं छुड़ा सकता। सारी चीज़ें उन्हें होल्ड कर रहे हैं, टाइम आउट ले लें, टाइम आउट ले लें, कर लेंगे, निबट लेंगे एक दूसरे से, वक्त आएगा, उसका भी वक्त है, लेकिन इस वक्त तो ना करें ना। आप क्यों सिंध का हुकूमत को टारगेट किया हुआ है? नॉन इलेक्टेड बंदे, अगले दिन उन्होंने 1 अरब नहीं 120 अरब का 140 अरब का एक प्रोग्राम जो है किया अनाउंस किया। आप मुझे उस तस्वीर में एक इलेक्टेड आदमी बता दें, एक इलेक्टेड आदमी नहीं है उसमें, उस तस्वीर के अंदर 6-7 लोग बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी जो है वो रिलीफ एफर्ट, पता नहीं वो सिरे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, वो अनाउंस कर रहे हैं। कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो साथ बैठा, लेकिन सर पे आप हुकूमत कर रहे हैं। कोरोना तो बाद में आया, ये तो पहले से ही हो रहा था, पहले ही पूरी कैबिनेट, हाफ ऑफ द कैबिनेट जो है वो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड नहीं है, उसको हम आप देखें ना, नहीं हमारा कह सकते। पार्लियामेंट्री अमूर के जो एडवाइजर जो है वो उनका पार्लियामेंट के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट के, ना सेनेट के नाम है उसके, और वो पार्लियामेंट अमूर के वजीर बन गए। ये क्या मजाक हो रहा है ये इस आपको निजाम के लिए कोई खतरा? मेरा ख्याल है ये इम्प्लोड हो रहा है, इसको कोई अंदर से ये जो है ना कोलैप्स कर रहा है, ये जो है मौजूदा निज़ाम हुकूमत जो है या मौजूदा हुकूमत जो है इम्प्लोड कर रही है। तो सियासी जमातें क्या करेंगी, जो जमहूरी जमातें हैं वो क्या करेंगी? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना, सबसे पहले तो हम जो है वो ये असेंबली का और सेनेट का दोनों का इजलास हम रेगुलेशन करेंगे, ताकि पार्लियामेंट इन सेशन आए और ताकि नॉन स्टॉप जो है पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं वो इस क्राइसिस को, हमारा फ़र्ज़ बनता है, मेरा वसीयत है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सियालकोट में मेरे हल्के के जो लोग हैं मैं उनकी नुमाइंदगी करूं, उनके इस वक्त जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि औखे सौखे वेले मैं उन्होंने काम आवा, जी बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनको पता लगे कि हमारा MNA जो है अवेलेबल है, अगर कहीं पे राशन की ज़रूरत है तो हम तो वो तो टाइगर फोर्स के जिम्मे है। लेकिन पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ खाई साहब, वो मैंने, चूंकि आपने वो अटेंड किया था और हमने रिपोर्ट भी किया था कि उसमें बहुत सारे लोगों ने टाइगर फोर्स पे बात भी की थी। इवन हुकूमत के 3 वज़रा ने मुख्तलिफ ने कहा था कि जी हमें नहीं पता था उन बयानों के ऊपर जो है तस्वीर भी है और हमारा एजेंडा भी है, हमने इसकी मुखालफत की हुई है, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी। और स्पीकर साहब ने फिर हमारे प्रोग्राम में ये भी कहा था कि हम टाइगर फोर्स जो है सिर्फ कर्फ्यू में काम करेगी, वो इंतजामिया के साथ वो तो एक्चुअली ये सारा मालो दौलत जो बांटा जा रहा है, ये जिसका भी है, ये तो पाकिस्तानी अवाम की मलकियत है ना, वो किसी और का समझ के जो है वो माले गनीमत समझ के उसको बांट रहे हैं, जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं उसको। ये चीज़ एक तो ज़िया कौमी दौलत का, और दूसरा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब का रिकॉर्ड पे नाम मौजूद है, जो लोग बांट रहे हैं इसको, जो लोग टाइगर फोर्स बना रहे हैं, जो टाइगर फोर्स को जो है फाल कर रहे हैं, ये सारे का सारा बाउंस बैक करेगा। ये एहतसाब के चक्की में ये लोग आएंगे। हम नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट की मशीनरी है, उनके जिम्मे लगाएं उनके नाम। स्पीकर साहब ने वैसे ये कहा था कि मशीनरी काम करेगी, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे क्लैरिटी नहीं है इस मामले के ऊपर। अगर आपने सियासत करनी है तो अपने माल के ऊपर सियासत करें ना, सरकारी माल के ऊपर तो ना सियासत करें ना, अवाम के माल के ऊपर। अवाम को इस वक्त जरूरत है। कनाडा ने $2000 जो है हर फैमिली को जो है मंथली देने का अनाउंस किया। हमारी औकात नहीं है इतनी $2000 का, लेकिन आप 12,000 3 महीने के लिए दे रहे हैं ना, मेरा 4 महीने के लिए 12,000 दिए, 3 महीने पर मंथ, 3 महीने पर 3,000 पर मंथ जो है। अब 3,000 से क्या बनेगा? बिल्कुल। मैं एक बात इसमें, हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये सोशल सिस्टम जो है, हमारी जो रवायात हैं हमारी कौम की या हमारी सोसाइटी की, उसमें एक बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्रिटिसाइज़ की जा सकती हैं। हमारे यहाँ पे प्राइवेट चैरिटी जो है ना, वो दुनिया में प्रोपोर्शनेटली नंबर 1 है। बिल्कुल। और वो इस वक्त जो है BBC ने प्रोग्राम भी उस पर किया हुआ है, वो एक्टिवेट हुई है।
وہ اپنے گلی محلے میں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، اس لیے معاملت کر بہت رہے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں۔ بالکل، یہ زیادہ دیر چلی، خدا کے لیے اس کو روک لیں، زیادہ دیر چلے گی تو وہ بھی ناکافی ہو جائے گی۔ بالکل۔ خالد صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ ٹائیگر فورس کا کنفیوژن تو ضرور موجود ہے۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ شہباز صاحب واپس آئے تھے اور کچھ تجاویز انہوں نے ضرور دی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ بھی جو ہے نظر نہیں آ رہے، تو اپوزیشن کا کیا کردار آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ ایک بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد صاحب یہ پوچھنا میں چاہتی کہ اپوزیشن کا کردار سر دیکھیں، اتنی بڑی چینی کی رپورٹ آ گئی، آٹے کا کرائسس سامنے آ گیا، اس کے اوپر ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی، اپوزیشن کی طرف سے ہمیں وہ رول نظر نہیں آیا جو پاکستان تحریک انصاف ادا کرتی تھی ایز اپوزیشن۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا سا آپ جو ہے میں اختلاف کروں گا اس سے۔ اپوزیشن کی طرف سے اس مسئلے کو بڑا، میں نے لاہور سے ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام کیا ہے ایکسپریس پہ منصور کے ساتھ، چینی کے اس مسئلے کے اوپر پرٹیکولرلی یہ فوکس تھا، چینی کے مسئلے کے اوپر۔ 25 کو باقی رپورٹ آنی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا اور اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور کسی اور کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تو ویل ٹیک آن دا گورنمنٹ۔ آپ کے خیال میں کیا عمل درآمد ہوگا؟ خسرو بختیار صاحب جو ہے ان کی پروموشن ہو گئی ہے، اپوزیشن کا تو سر یہ تھا نا کہ جیسے تحریک انصاف ایک اچھی اپوزیشن پارٹی تھی، کم از کم پریشر تو رکھتی نہیں، دیکھیں نا اب اگر وہ انہوں نے جو کچھ بھی اپوزیشن میں کہا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ اس پہ یو ٹرن ہو گیا جب اقتدار میں آئے، تو کال آف فیل میں جو ہے نا وہ تضاد اتنا ہوا کہ اپنے جو نعرے جن کے اوپر اپنی سیاست کی عمارت انہوں نے کھڑی کی تھی، وہ نعرے جو ہے وہ سارے کے سارے ان کی بازگشت بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج ابھی یہ ٹویٹ ایک چل رہا تھا، میں نے اس پہ ری ٹویٹ کیا ہے کہ 9 گھنٹے جو ہے لوگوں کو ہیتھرو پہ بٹھائی رکھا، کیونکہ وی آئی پیز فیملیز جو تھیں انہوں نے ٹریول کرنا تھا، کسی وزیر کے رشتہ داروں نے ٹریول کرنا تھا، تو یہ وی آئی پی کلچر کے خلاف بولتے تھے۔ بہرحال یہ جو چینی کا اسکینڈل ہے یہ اس طرح یو کی ناٹ وش اٹ اوے، یہ ان کو ہانٹ کرے گا، اور جو مجھے بتائیں کہ اس رپورٹ کے بعد کس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے؟ سارے کے سارے جو لوگ نکالے گئے تھے، کچھ کو پروموٹ کر دیا گیا، جو نکالے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ لیکن سر سبسڈی تو پی ایم ایل این نے بھی دی تھی، بالکل بڑی اماؤنٹ تھی وہ بھی۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، ان کو کریں، وہ بھی انویسٹیگیٹ کریں، وی آر اوپن ٹو انویسٹیگیشن، بالکل کریں، اگر ہم نے دیا، ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ہمارے پاس ہے جسٹیفیکیشن۔ اور ابھی آج تو وزیر اعلیٰ کے دا نیوز میں آپ نے سٹوری دیکھی ہوگی انصار عباسی صاحب کی، جس میں انہوں نے آٹے کے کرائسس کا بھی انہوں نے کہا سوللی اگر کوئی رسپانسبل ہے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ دیکھیں جی، میں نے اسمبلی میں یہ جب آٹے کی کرائسس آیا تو میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ صرف پنڈی ڈویژن کے جو فوڈ کا محکمہ نا اس کا آپ جائزہ لے لیں، کیونکہ سارے کا سارا جو ہے نا سلسلہ یہیں سے گزرتا ہے۔ آپ صرف اس کا، اور کون لگواتا ہے یہاں پہ بندے جو ہیں کی جو پوزیشنز پہ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی پنڈی پہ کون لگاتا ہے؟ اب کسی میرا خیال ہے اس کا جو حجم ہے، جو گندم اور فوڈ کی کرائسس کا حجم جو ہے وہ چینی سے بھی زیادہ ہے، اور یہ سکیم کے اوپر سکیم جو ہے، اور اس میں جو سہولت کار ہیں ان سارے سکیمز کے اندر وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم میں سہولت کار جو ہیں، جن لوگوں کو اپرچونٹی دی گئی ہے وہ ای سی سی نے دی ہے اور کابینہ نے دی ہے جی، یا صوبائی کابینہ نے دی ہے یا وفاقی کابینہ نے دی ہے۔ لیکن وزیر اعظم پہلی دفعہ ہے کہ کوئی رپورٹ انہوں نے خود اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ دیکھیں، وہ لیک ہوئی ہے یا لیک ہو گئی، وہ ندیم چند نے خود کہا ہے لیک ہو گئی، اسد عمر نے کہا ٹیلی ویژن کے اوپر جی کہ مجھے تو آپ سے پتہ لگ رہا ہے کہ رپورٹ ہے، تو یہ لیک ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے خود، یہ تو گلے میں پڑ گئی نا، تو ڈھول بجانا پڑ گیا جب گلے میں پڑ گئی۔ لیکن اصل میں جن لوگوں نے فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جنہوں نے فیصلے کیے، جنہوں نے سہولت کاری کی ہے، اصل مجرم وہ ہیں، گندم کے بھی اور آٹے کے بھی،
اور ان کو اپوزیشن کیا ڈیمانڈ کرے گی؟ کیسے دیکھیں آپ کے زمانے میں جب یعنی آپ حکومت میں تھے یا پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، اپوزیشن سپریم کورٹ جاتی تھی، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی. آپ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے ریمارکس آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک وزیر کو ادھر سے ادھر ہم نے یہ بالکل اس کا جائزہ لیا ہوا ہے. اچھا، ہم نے بالکل اس کا جائزہ، کورٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، ان سب نے کہیں نہ کہیں ضرور ریمارکس دیے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور آپ مسئلے جو ہیں وہاں پہ نپٹائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان فورمز کو ایگزاسٹ کر لیں. کل ہم عدالت میں جائیں تو ہمیں یہ نہ کہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں گئے. ہم پارلیمنٹ کا فورم جو ہے ریکوزیشن کرنے کا ایک یہ مقصد بھی ہے کہ ہم یہ مسائل وہاں پہ اٹھائیں گے. میں نے 5 کیسز جو ہے اپوزیشن میں جب تھا تو میں نے جو ہے وہ کیے تھے. اس میں نے کمیٹیز سے اور پارلیمنٹ سے وہ سارے گزارے تھے. وہاں پہ ناکامی کا ثبوت جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے فورم سے مجھے ریلیف نہیں مل رہی، آپ مجھے انصاف دیں. اور مجھے انصاف ملا 5 کے 5 کیسز میں. تو ابھی بھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہوا اور اس کے بعد آپ جائیں؟ بالکل جائیں گے ہم. ابھی پاور کمپنیوں کا بھی ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اس کا بھی آڈٹ جو ہے وہ ہوا ہے. پاور اور آپ تو خود وزیر میں بالکل پاور کا بالکل میری اطلاع ہے کہ اس پہ یہ بیک ٹریک کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جو ہے آئی پی پیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا جھگڑا کرنا، جب سوورن گارنٹیز موجود ہیں اور جب ایک کانٹریکٹس جو ہیں 1994 کے کانٹریکٹس بھی ہیں، 2002 کے کانٹریکٹس بھی ہیں، 2015 کے بھی کانٹریکٹس ہیں، ان کو وائلیٹ کرنا جو ہے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، ریپوٹیشن کے لیے پاکستان کی جو ہے. بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ وہ سامنے لے کے آئیں. صاحب اب چینی کا معاملہ ہو تو اس میں بھی شریفز کی ملیں ہیں، اس کے اندر بھی اگر پاور کا بھی ایک مافیا ہے پورا جو کہ بڑا دو ملیں ہیں، میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف کی ایک، اور میاں نواز شریف کی شہباز شریف کی ایک ملیں ہیں دونوں بھائیوں کی. باقی میاں شریف خاندان کے پاس کوئی اور مل نہیں ہے. بالکل ان کا آڈٹ کر لیں، ان کا چھان پھٹک کر لیں، سب کچھ کر لیں. پاور پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی شریف فیملی جی، لیکن مافیا جو ایلیٹ مافیا ہے اس ملک کا بہتر جانتے ہیں، وہ تو ہر حکومت میں اس کا انفلوئنس تو رہا ہے. بالکل انفلوئنس رہا ہے، بالکل انفلوئنس رہا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آج مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ جو ریٹ آف ریٹرن جو ہے گورنمنٹ پاور پلانٹس کا وہ ریڈیوس کر رہے ہیں. اب یہ ریٹ آف ریٹرن ریڈیوس کریں گے، کل ان پاور پلانٹس کو یہ بیچنے جا رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن لسٹ آپ کس طرح بیچیں گے ان کو جب آپ ریٹ آف ریٹرن جو ہے ان کا جو پبلش ریٹ آف ریٹرن ہے آپ اس کو ریڈیوس کر دیں گے. تو یہ بہت زیادہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. لیکن میں ضرور اس بات کی حمایت کروں گا کہ ضرور کریں، پاور جو سیکٹر ہے اس کی چھان پھٹک ضرور کریں. وہ جہاں جہاں قومی خزانے کو فائدہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے بھی کریں. اس کے لیے بھی جو مورد الزام ہیں ان کو بالکل فکس کرنا چاہیے، رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے. اگر کسی نے غلط معاہدے کیے ہوئے ہیں بالکل کریں. بالکل. خیر صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے فوراً بعد ہم نے بہت سی باتیں کرنی. ایک تو زلفی بخاری صاحب نے نوٹس بھیجا تھا خواجہ صاحب کو جو کہ زائرین کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کردار کیا ہے. خود پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت کتنی تیار ہے کہ وہ لڑ سکے یا وہ مقابلہ کر سکے یا وہ بالکل کمپرومائزڈ ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے قومی اسمبلی میں رکن پارلیمانی رہنما اور سینئر ترین رہنماؤں میں سے جناب خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خواجہ صاحب، زلفی بخاری صاحب نے آپ کو چیلنج کیا ہے، جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وائرس کا ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر آتی ہے. آپ نے اس کا جواب دیا ہے اور کیوں آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ قافلے جو ہیں وہ مس ہو گئے؟ دیکھیں میں نے جواب دے دیا ان کو. 2-4 روز ہو گئے ہیں میں نے ان کو جواب دے دیا ہے. اچھا. اور تفصیلاً جواب دیا ہے میں نے. جو آپ نے جو بات پوچھی ہے وہ اس کا بھی اس میں جواب موجود ہے. دیکھیں میں نے جو ظفر مرزا صاحب نے ہمیں آفیشیلی فگرز پرووائڈ کی، انہوں نے کہا جی کرونا 78% جو ہے نا وہ ایران سے آنے والے لوگوں نے پھیلایا ہے.
5% लोकल और 17% जो है जिसमें सऊदी अरेबिया और दूसरे फ्रांस, इटली वगैरह से जो लोग आए उन्हें 78%। ये जफर मिर्जा साहब का जफर मिर्जा statement है साहब जो ने पार्लिमानी कमेटी में उन्होंने फिगर्स दी ऑफिशियली। अब उसको ये कहना कि मैं ज़ायरीन के, मेरे लिए नहायत जो है काबिल एहतराम है ज़ायरीन, और जिन मकामात से वो ज़ियारत कर, मुझे इसके लिए कोई आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शहर के लोग जानते हैं कि मेरे क्या जज्बात हैं इस इशू के ऊपर। मैंने आपको मैं कॉपी भिजवा दूंगा, ज़रा उसको पढ़िएगा जो मैंने जवाब दिया है उनको। 252 जो पहली खेप आई थी ये फरवरी के आखिर में, मैं आपको डेट्स भी भिजवा दूंगा, उनको किसी ने चेक नहीं किया। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, ये फेडरल हुकूमत की। हाँ, वही जुल्फी बुखारी का तो उससे कोई नहीं, वो तो आप देख लेना खानम तैयबा की जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कहने लगे मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा फंसा हुआ है, उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्च के अवाइल के अंदर जो है 2000 कुछ लोग आए, उनको वो चिड़ियाघर जो बनाया हुआ था उसमें बंद कर दिया। वो सारे के सारा जो है वो सारे पाकिस्तान में जो है ना फिर वो ट्रैवल किया जो वायरस था। बिल्कुल मिसमैनेज हुआ, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय। मेरा उस पे कहने गया है कि ये मिसमैनेज हुआ, और जो लोग क्रेडिट ले रहे थे कि हम जो है ज़ायरीन को वापस लेके आए हुए हैं, वहाँ पे फंसे हुए थे, और ये कंट्रोवर्सी चली कि वुहान से क्यों ना लोग आए और वहाँ से क्यों आए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसको तबलीगी रंग दे दिया गया, ना तबलीगी जमात वालों का कसूर था, ना ज़ायरीन का कसूर था। मेरा उस कंट्रोवर्सी से ताल्लुक नहीं है। मेरा तो जो वो मिसमैनेजमेंट हुआ, और जुल्फी बुखारी साहब ने जो मुझे नोटिस दिया मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं उसको टेलीविजन पे इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, उसकी कानूनी जो है कानूनी उसकी जो है ना कोई है ऐसे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे अदालत में लेके जाएं, मैं उनको अदालत में फिर जो है ना कन्फ्रंट करूंगा। अच्छा खालिद साहब, ये जो अब चूंकि टाइम कम है तो PMLN के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, क्योंकि अभी तक जो परवाज नहीं कर पा रही PMLN और शहबाज साहब की जो परवाज है वो नहीं हो पा रही, तो उसका मतलब ये है कि अंदरूनी इख्तलाफात संगीन। मेरा ख्याल है मियां साहब का वापस आना जो है वो बड़ी खुशाइंद बात है। उन्होंने जो वापस से इस ख़ुसूसन इस क्रूशल वक्त में जबकि कोरोना वायरस जो है वो ज़ोर पकड़ा था, वो वापस आए हैं, और उन्होंने आके पार्टी की भी जो है वो लीडरशिप जो है उसको संभाला है आके, और साथ उन्होंने फौरी तौर पे हमारा पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हमारी पार्टी इस वक्त काम कर रही है, खुसूसन राशन और PPE डिस्ट्रीब्यूट करने में। हम फोर फ्रंट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने रिसोर्सेज से, हमारे पास कोई सरकारी ज़राए नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज से सारी पार्टी लग रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी थोड़ी सी असेसमेंट जो है ना ये ओवरस्टेटेड है। कोई ग्रुपिंग, कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें इख्तलाफात तो जो सियासी पार्टी में होते हैं वो सियासी पार्टियों का हुस्न है। इख्तलाफात जो है, हम कोई रेजिमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हम तो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने लोगों के बाज़ के जो है वो इख्तलाफात की वजूहात जो हैं अपनी अप्रोच की वजह से, अपनी सोच की वजह से, लेकिन हमारी पार्टी एक चीज़ पे मुतहद है, वो हमारी क़यादत है। नवाज शरीफ हमारा कायद है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो नहीं है। हमारे आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, या हमारे जो हम उसके फॉलोअर्स जो हैं आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, और वो होते भी हैं, हर पार्टी में है। अब देखना हुक्मरान पार्टी के सारे सामने आ रहे हैं इख्तलाफात जो हैं, इस तरह दूसरी पार्टीज में भी इख्तलाफात। लेकिन सर जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, IMF ने पाकिस्तान को पैसे कर्जे माफ़ करने की कही गई थी बात, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन वो नहीं हुई, वो भी नहीं हो सका, सूरत हाल और ख़राब होगी। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या, आप अगले 6 महीने आपको क्या दिख रहे हैं? देखिए मैं इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, दुआ करनी चाहिए कि हम ये कोरोना की क्राइसिस से निकल जाएं, सारी दुनिया निकल जाए, पूरी जो बनी आदम है वो इससे छुटकारा हासिल करे, अल्लाह ताला अपना रहमत और करम करे, महफूज रखे सारी दुनिया को। ये बहुत बड़ी एक थ्रेशोल्ड है जिसको हमें क्रॉस करना होगा। इसके बाद जो है क्या हालात होते हैं, इकनॉमिक हालात क्या होते हैं। लेकिन जब किसी जगह क्राइसिस आती है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो अबतरी हो, चाहे कोई बड़ी जंग लड़ी हो, जंग के बाद के हालात जब आते हैं,
تو اس وقت جو فالٹ لائنز جو ہوتی ہیں نا وہ واضح ہو وہ واضح ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے جو پوسٹ کرونا جو ہے نا ہماری فالٹ لائنز بہت زیادہ واضح ہوں گی. وہ اکنامک ہماری جو کرائسس جو ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے جو پہلے بھی تھی اور یہ اور زیادہ ایکسینچویٹ ہو گئی ہے, وہ بہت زیادہ تفرقے جو ہے نا یہ تفریق جو ہے نا بڑی بڑھ جائے گی, اور وہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کے امن و امان کے لیے وحدت کے لیے جو ہے نا بڑی خطرناک ہوگی. لاسٹ بات ہے, قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں, امکانات اس کی بات کیوں ہو رہی ہے اس وقت, اور کیا افورڈ کر سکتا ہے اس وقت پاکستان کسی قسم کی تبدیلی؟ کہ قومی حکومت میں نے سنا ہے کہ بعض بڑے مستند صحافیوں نے یہ کالم لکھے ہیں قومی حکومت کے بارے میں. یہ میں اس پہ اس وقت کمنٹ کرنے سے تھوڑا سا گریز کروں گا, اس لیے کہ یہ ایک ایسا پالیسی بیان ہوگا جو میری پارٹی خود ڈیسائیڈ کر کے اس کے اوپر پالیسی بیان دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان خراب حالات میں ہو سکتا ہے سیاسی عناصر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے پہ تیار نہ ہوں. مختلف سیاسی عناصر, میں ایک کسی کی بات نہیں کر رہا, لیکن میری پارٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی سوچ وچار کے بعد ہی کوئی بیان دے سکتی ہے کہ قومی حکومت ہمیں کا پرپوزل جو ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے کہ نہیں سپورٹ کریں گے. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی کنکلوسیو نہیں پارٹی کے اندر اس کے اوپر نہیں ہوں. لیکن ہمارا ہے ایجنڈے پہ کہ ہم سی یا CWC کی میٹنگ جو ہے رمضان سے پہلے بلانے کی کوشش کریں گے. اس کا طریقہ کار جو ہے وضع ہو جائے کس طرح کرنی ہے تو کریں گے, اس میں یہ میرا خیال ہے اس قسم کے ڈیسیژن لیے جائیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے سنی غائب صاحب کی گفتگو, اور پارلیمان کا اجلاس ریکوزیٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں, قومی اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے بھی اس دن کہا تھا پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو بٹھایا جائے اور کوئی اتفاق رائے پیدا ہو سکے اور کیا جائے. یہ کام بہرحال حکومت کا ہے اور اپوزیشن کو مل کے ان کے ساتھ چلنا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.